حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ اب میں نے گزشتہ دنوں ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جو اہل سنت اہل حدیث علماء ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں، ہم حاکم کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہیں۔ اب ایک ہمارے بھائی ہیں تو انہوں نے کہا علماء یہ کام تو کرتے ہیں، او اللہ کے بندو یہ کام کرنا بھی انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے۔ حاکم کو نصیحت کرنا علماء ربانی کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لینا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو حکمران ہیں اور یہ جو مقتدر قوتیں ہیں، یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، نہ مالی، نہ دینی، اور نہ ہی امن۔ یہی ہماری بنیادی چیزیں ہیں نا، کھانے پینے کی ضروریات، امن، سکون، قانون کی بالادستی۔ اگر پاکستان کے اندر ہماری عدالتیں اور عدلیہ کا نظام شفاف ہوتا تو کیا سی سی ڈی کو ماں ورائے عدالت بندے مارنے کی ضرورت پڑتی؟ کبھی نہ پڑتی۔ تو یہ نظام کا فیلئر ہے، ہمارا سسٹم خراب ہے، انگریزوں کے قوانین ادھر چل رہے ہیں، اسلام حسب ضرورت ہے، اور انہوں نے دونوں قسم کے قوانین رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو پکڑنا ہے تو انگریزی قانون سے نہیں پکڑ سکتے تو پھر اس کو اسلامی قانون سے پکڑ لیں گے۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو اس کو انگریزی نظام نہیں چھوڑتا تو اس کو اسلامی نظام سے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ دوہرا قانون، دوہرا معیار یہ ہمارے ملک کے اندر ہے، اور یہ ہمارے وطن کی تباہی بربادی کا باعث ہے۔ اس کو عوام سے نہیں خطرہ، نہ غیر مسلح مولویوں سے خطرہ ہے، اس کو خطرہ ہے برے حکمرانوں سے اور خفیہ نادیدہ قوتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو اپنی حفاظت میں رکھے، مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو روزگار ہے اس کو آسان کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے۔ ہمارا جو حاکم ہے وہ رعایا کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ٹریننگ سینٹر ہیں یہ ہم مولوی چلاتے ہیں، حاکم چلاتا ہے، وہ ان کو اسلحہ دیتے ہیں، پھر کبھی وہی افراد ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو ریاست کے اندر جو مسلح جتھے ہیں، جو پرائیویٹ مسلح جتھے ہیں، یا جس کو پرائیویٹ جہاد کہا جاتا ہے، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں نادیدہ قوتوں کی پیدا کردہ ہیں، یہ عوام پر نہ ڈالیں، عوام کے لیے روزگار کو آسان کریں۔ آخری بات، جس طرح شراب تمام جرائم کی ماں ہے، اسی طرح غربت تمام کفر، تمام دنیا کے جو بڑے گناہ ہیں ان کی بنیاد اور ان کی ماں کیا ہے؟ غربت ہے۔ کیا ہے؟ غربت ہے۔ اب ہمارا حاکم روزگار چھینی جا رہا ہے اور جرائم کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ جب تک بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، ڈکیتی ختم نہیں ہوگی، چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، بے امنی ختم نہیں ہوگی۔ ایک بندہ، اس کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اور وہ کسی شاہراہ سڑک پر دور جا کر لوگوں کو لوٹتا ہے اور روزی روٹی چلاتا ہے، تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارا حاکم ہے۔
یہ دیکھیں پاکستان کے اندر گداگری جو مانگنے کا عمل ہے بڑھ گیا ہے، اتنے گداگر ہو گئے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا. میں فجر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اٹھتا ہوں اور رات عشاء کے بعد ہم سوتے ہیں. اوسط 30 سے 50 مانگنے والے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں. دکان پہ چلے جاؤ تو اس کے باہر، آٹا چکی پہ چلے جاؤ تو اس کے باہر، آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں تو اس کے باہر. تو بے روزگاری بڑی ہے. جب تک بے روزگاری ہوگی تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا. بھوکا بندہ، اللہ کے نبی نے فاقے سے پناہ مانگی ہے. فاقے سے کیا مانگی ہے؟ پناہ. بھوکا بندہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بھوکا بندہ کس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ وہ تو روزانہ مر رہا ہے. بھوکی ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، روزانہ مر رہا ہے. موت تو اس کے سر پہ سوار ہے گھر سے ہی. تو بھوکا بندہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ ہماری اپنے حاکم کو نصیحت ہے کہ لوگوں کی روزی روٹی آسان کریں. انگریزوں کے قوانین سے، نسلوں سے جو رزق کمانے والے، ٹھیلے لگانے والے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن نہ کریں. مثال، ایک آدمی ایک جگہ پر اس کا پردادا ریڑھی لگاتا تھا، پھر باپ، پھر پوتا، پھر چوتھی نسل اسی جگہ پہ ریڑھی لگا رہی ہے. 70 سالوں سے حکومت نے اس کو نہیں اٹھایا. اس سے وہ ریڑھی کا ٹیکس لیتے تھے بلدیہ والے. اب جو ہیں ریڑھی کو توڑ دینا، اس کو اندر ڈال دینا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ریڑھیوں والوں کو آپ الگ سے سٹال دیں بازاروں کے اندر ہی. یہ نہیں بازار ادھر ہیں ریڑھیاں ادھر ہیں، روڈ سے 1 کلومیٹر آپ اندر ریڑھیاں لے جائیں. جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں ان کی ریڑھیاں ایڈجسٹ کریں. آپ کو بازار خوبصورت کرنے کا جنون ہے، اور لوگوں کے رزق خوبصورت کرو، لوگوں کے رزق آسان کرو. آپ کو فکر ہے تارے اوپر سے گزرے، ہمیں فکر ہے ایک بندے کے گھر میں بھوک ہے، اس کی بچی زنا پہ لگ جائے گی، اس کا بچہ برائی پہ لگ جائے گا. بے روزگاری کی وجہ سے عورتیں زنا کرواتی ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے ٹین ایج کے بچے اپنا جسم فروخت کر رہے ہیں، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے. تو یہ سارا بوجھ حاکم پہ جاتا ہے. حاکم سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا رزق ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کے کام میں مدد کریں گے کون راضی ہوگا؟ اللہ. ماشاءاللہ، یہ نقطے کی بات ہے. جو کام بھی اللہ کا ہے نا، اللہ کے کام میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، اللہ راضی ہوگا. نکاح کرنے میں مدد کرو، شادیاں کرنے میں مدد کرو، صحت دینے میں، صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت دینے میں مدد کرو. گھر کون دیتا ہے؟ اللہ. گھر بنانے میں مدد کرو. کھانا روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. روزی دینے میں کیا کرو؟ مدد. مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی. مسجد بنانے میں کیا کرو؟ مدد. تو اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے کام کرتا ہے اس کام کرنے میں اللہ کی مدد کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا ہمارے حاکم کے اوپر بھی.